ملک میں امداد سمرو تیر لگائے نشانے پر پارٹی آمنے سامنے دو بدو ہو گئی ہیں. مقابلے ہوں گے سخت مگر کہیں کہیں, پورے ملک میں تو نہیں ہوں گے, لیکن اب نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی پاکستان میں انتخابات کا ماحول بنتا نظر آ رہا ہے. جو پارٹیاں بند کمروں میں تھیں وہ اب گلی محلوں میں آ چکی ہوئی ہیں. بڑے بڑے جلسے بھی ہوں گے. کہاں کہاں مقابلے ہوں گے, کون آمنے سامنے ہوگا, یہ تو کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا, کیونکہ ابھی تک امیدواروں کی فہرستیں سامنے نہیں آئیں. مگر جو تحریک انصاف جو سب سے بڑی سٹیک ہولڈر اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے, وہ سارے کے سارے عمل سے باہر رہے گی. ابھی تک ان کے امیدواروں کی جو کاغذات تھے جو وہ مسترد ہو گئے, اور اب اپیلوں کے معاملے اور دیگر معاملات ہوں گے. لیکن تحریک انصاف کچھ بھی کر لے انتخابی میدان میں نہیں ہوگی. جب وہ نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے دو پارٹیاں آمنے سامنے ہوں گی, لیکن وہ بھی کہیں کہیں. پھر مسلم لیگ نون کے لیے کھلا میدان ہوگا, پیپلز پارٹی کے لیے تو کھلا میدان سندھ میں تھا ہی, لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی کے پاس جو گنجائش نہیں تھی وہ ان کے لیے گنجائش بنے گی. تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی, اور بات اس پر بھی کریں گے کہ جناب نواز شریف کے سر پر چاہے کسی کا بھی ہاتھ ہو, ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا جائے گا. اور اگر انتخابات ملتوی ہوئے تو پھر لمبے عرصے کے لیے ملتوی ہوں گے. گویا ابھی بھی انتخابات کے سر پر تلوار منڈلا رہی ہے, ابھی بھی شکوک و شبہات باقی ہیں. شیڈول جاری ہو گیا ہوا ہے, کاغذات نامزدگی کے 2 مراحل مکمل ہو گئے ہیں, تیسرے مرحلے میں آج سے ملک جا رہا ہے, لیکن پھر بھی شکوک و شبہات ہیں. تو سارے معاملات پر بات کرنے سے پہلے پوری دنیا کے اندر اور اپنے دیکھنے والوں کو خصوصاً نیا سال مبارک, اس امید کے ساتھ کہ نیا سال جو ہے وہ پرانے سال کی تلخیاں جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں وہ کچھ ایسا ہوگا نئے سال میں جو برہمن کی طرح کے ایک برہمن نے کہا تھا نا کہ یہ سال اچھا ہے, تو اچھا ہو نیا سال آنے والا, اور جو تلخیاں ہیں, جو تلخ یادیں ہیں, وہ مٹنے میں یا وہ کم از کم بھلانے میں لوگوں کو مدد ملے. پاکستان کے لیے تو بہرحال جو 2023 تھا وہ کسی طور پر بھی اچھا نہیں تھا. یہاں پر آئینی حوالے سے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک ایسا بندوبست ہوا جس میں آئین کو پس پشت رکھ دیا گیا. پھر ایک ایسی جو ہے وہ تقسیم نظر آئی ہمیں جو ظاہر بڑھ رہی ہے, اس کو عروج ملا 2023 میں. اور پھر جنہوں نے کاندھوں پر بٹھا کر ایک بت کو خدا بنایا تھا نا, تراشا تھا عمران خان کو, وہ اپنے جو تراشنے والوں کو, اپنے بنانے والوں کو گلے پڑ گئے. 9 مئی جیسا واقعہ ہوا, اور 9 مئی جیسے واقعے نے پاکستان میں جو سیاسی سسٹم تھا اس کو تہس نہس کر دیا, ستیہ ناش کر دیا پاکستان کے سیاسی نظام کو. باقیوں کو اتنا فرق نہیں پڑتا, عدالتوں کو, فوج کو, دیگر اداروں کو, لیکن پولیٹیکل جو پروسیس تھا اس پروسیس کو بہت بڑا نقصان ہوا. عمران خان صاحب پاکستان کی سیاست کے وہ بدنما کردار ہیں, میں بدنما کردار کہہ رہا ہوں, کہ جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کیے سیاسی طور پر. ویسے تو اسٹیبلشمنٹ جو اس کا کام ہے آئینی قانونی, وہاں مضبوط ہونی چاہیے, اور ہر شہری کا فرض ہے کہ اس کے ہاتھ مضبوط کرے. کہ اگر ٹریفک سگنل پر کھڑا ہوا سپاہی وہ قانون نافذ کرنا چاہتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی جو ہے وہ اس کے ساتھ تعاون کریں. اگر ایس ایچ او اپنے علاقے میں امن و امان قائم کرنا چاہتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعاون کریں. اگر جج انصاف کرنا چاہتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم جج کے انصاف پسند جج کی عزت کریں. اور اگر فوج, آرمی چیف دفاعی سرحدوں کا محافظ بن کر پاکستان کو دشمنوں سے بچاتا ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کو سلوٹ بھی کریں اور اس کو سراہیں بھی. تو یہ والا کردار نہیں عمران خان نے مضبوط کیا تھا, اس کو تو کمزور ہی کیا تھا عمران خان, یعنی مجموعی طور پر اسٹیبلشمنٹ کا جو کام تھا. عمران خان صاحب نے یہ کیا کیا کہ پارلیمنٹ کو کمزور کیا جو ملک چلاتی ہے, اور فوج کو مضبوط کیا, اور عدلیہ کے چند ججوں کو اپنی سیاسی سپورٹ دے دی, اور پھر 9 مئی کر دیا. تو پہلے اسٹیبلشمنٹ کو مضبوط کیا, اس کے بعد 9 مئی کر دیا. تو 9 مئی کے بعد تو پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے, جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید بھی کرتے تھے فوج کے اوپر, تو وہ بھی کچھ عرصے کے لیے چپ ہو گئے کہ یار یہ اتنا بڑا واقعہ, اتنا بڑا معاملہ ہو گیا, تو اب اس پر کیا بات کی جائے.
تو لہٰذا پھر لوگ اگر مگر چونکہ چنانچہ سے بات کرنے لگ گئے. پھر سیاسی پارٹیاں کہنے لگیں کہ جناب آپ لائے تھے، آپ کا نمونہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا، آپ ہی نمٹے. گویا عدلیہ جو تو عدالت بھی فوج کو بنایا گیا، پروسیکیوٹر بھی فوج کو بنایا گیا، فوج نے حساب کرنا ہے سارا کچھ، تو کردار مضبوط ہو گیا فوج کا. تو اب وہ بھگت رہے ہیں عمران خان صاحب، اب وہ چیخ رہے ہیں کہ جی ہمارے سارے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے. اب دیکھیں نا، مسلم لیگ نون بھی چاہتے نہ چاہتے الیکشن کے میدان میں آ گئی. پرسوں شہباز شریف صاحب نے فاروق آباد میں ایک جلسہ کیا تھا، کل لاہور میں کچھ کارنر میٹنگز ہوئی ہیں، خواجہ سعد رفیق نے، عطا طاہر نے اور دوسروں نے خطاب کیا ہے. اور پیپلز پارٹی پہلے ہی میدان میں تھی، گراؤنڈ میں تھی. کے پی کے بلوچستان اور پنجاب میں جلسے کر چکی ہوئی ہے. پرسوں کل منگل کو بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ لاہور آ رہے ہیں اپنے حلقے میں N 127 میں، وہ 3-4 دن گزاریں گے. اور جو میرے پاس خبر ہے آگے چل کر میں دیتا ہوں، تو وہ ان کا ٹوٹل جو پلاننگ ہے ان کی، تو وہ پارٹیاں یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو الیکشن کے میدان میں ہیں. اب یہ لوگ جو بہت بڑے ترم خان بنتے تھے نا، تیسمار خان، کہ جی پکڑ کے دکھاؤ ہمیں، کسی میں دم ہے تو عمران خان کو ہاتھ لگا کر دکھائے. وہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا جو عمران خان کو پکڑے گا، گرفتار کرے گا. اندر پڑے عمران خان صاحب، وہ ہاتھوں کو کاٹنے والے پتہ نہیں وہ کدھر ہے. تو یہ اب وہ جو اس طرح کی اپروچ والی سوچ والے لوگ تھے وہ الیکشن سے بھی دور ہیں، اور جو الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں ان کو قانونی مراحل یا قانونی چارہ جوئی کا سامنا ہے. پہلے مقدمات کا سامنا تھا، کچھ مفرور ہو گئے، کچھ جیلوں میں. جو بچ گئے تھے، جنہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، ان کے کاغذات مسترد ہو گئے. اب ان کو اپنا جو ٹریبیونلز ہیں الیکشن کمیشن کے، اب اس کا سامنا ہوگا. ظاہر اس میں بھی 5-7 دن، یعنی 13 جنوری تک تو کم از کم پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ گراؤنڈ پر آ کر کیمپین کرنے کے جوگے نہیں ہیں. مسلم لیگ نون نے کل اپنے سارے کام مکمل کر لیے تھے نواز شریف صاحب نے، اور اعلان یہ کیا گیا تھا کہ جلد توقع ہے کہ آج ان کے جو امیدوار ہیں پنجاب بھر میں، کیونکہ ان کو ایشو پنجاب کا تھا، باقی صوبوں میں تو نہ مسلم لیگ نون ہے اور نہ وہاں کو اتنا بڑا پرابلم ہے ان کو. تو پنجاب کی حد تک ان کو امیدواروں کا ایشو تھا. تو وہ آج مسلم لیگ نون توقع کے مطابق آج نواز شریف صاحب اعلان کر لیں گے. اس کے بعد وہ کینڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں جا کر اپنی الیکشن کیمپین چلائیں گے. جن کو ٹکٹ ملی اور جن کو نہیں ٹکٹ ملے گی تو وہ یا تو اس کا ساتھ دیں گے یا چپ کر کے گھر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ کافی سارے کینڈیڈیٹ تھے مسلم لیگ نون کے پاس. تو یہ جو صورتحال بنی ہے نا کہ 2 پارٹیاں الیکشن میں، اور جو تیسری پارٹی جو سب سے بڑی پارٹی ہونے کی دعوے دار ہے، نو ڈاؤٹ جن کی پاپولیرٹی بہت ہے، وہ الیکشن کے میدان سے جیسے بھی کر کے آؤٹ کر دی گئی ہے. بلے کا نشان واپس ہوا، یعنی پہلے لے لیا گیا، پھر واپس پشاور ہائی کورٹ کے ذریعے ملا. اس کے باوجود پھر کاغذات مسترد ہونا شروع ہو گئے، کاغذات مسترد ہو گئے. کوئی بھی ایسا لیڈر پی ٹی آئی کا نہیں ہے جس کے کاغذات منظور ہوئے ہو. تو یہ تو ایک ہوگا. اب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہوں گی آمنے سامنے. اچھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب بائی ڈیزائن مسلسل عمران خان کا ہلکا پھلکا ذکر کرتے تھے اپنی تقریروں میں، پریس کانفرنسز میں، لیکن ان کا ٹارگٹ نواز شریف صاحب تھے. مسلسل 4تھی بار سلیکٹ ہونا چاہتے ہیں، عوام پر اعتماد نہیں ہے، بار بار وہی تجربہ کرتے ہیں، یہ 70 سال کے بابے، یہ ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالیں گے. پورا کا پورا ان کا فوکس نواز شریف صاحب کے اوپر تھا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ بلاول بھٹو یہ سارا کچھ ظاہر ہے فورسی کر رہے تھے کہ یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کو تو نے جو عمران خان نے جو کیا ہے 9 مئی، اس کے بعد ان کو تو الیکشن میں کسی نے بھٹکنے نہیں دینا. تو پھر نواز شریف کے اوپر زیادہ حملہ کرو، زیادہ تنقید کرو، تاکہ جو اینٹی نواز ووٹ ہے وہ آپ کی طرف آ سکے. اس کے لیے جال بچھایا نا بلاول بھٹو زرداری نے. لیکن مسلم لیگ نون نے اس پر بہت زیادہ بلاول بھٹو کو جواب نہیں دیا، زیادہ تر خاموش رہی. اب جب الیکشن کا میدان لگ گیا ہے، سج گیا ہے، تو لاہور میں جو پہلی ایکٹیویٹی تھی کل N 119 میں، وہاں پر جو خطاب ہوا ہے خواجہ سعد رفیق کا، اور وہاں پر جو خطاب ہوا ہے تارڑ کا، ان دونوں نے بلاول کو جواب دیا، بلاول کو نشانہ بنایا. تو بلاول جو چاہتے تھے وہ
حاصل ہو ان کو اب ہوگا. وہ جو تیر بار بار لگا رہے تھے نا وہ تیر نشانے پہ لگا, ادھر سے ری ایکشن آیا ہے. خواجہ صاحب نے کہا کہ جی ہم کراچی سے ہو کر آئے ہیں, بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں بلاول جی, تو انہوں نے کراچی کو تو کھنڈر بنا دیا ہے. عطا تارڑ نے کہا کہ جی بلاول نے کراچی کو کیا دیا ہے کہ N127 میں لاہور میں الیکشن لڑنے آئے. تو اب جب بلاول کا نام لے کر تنقید ہوگی تو پیپلز پارٹی کا جو ووٹر ہے اور اینٹی نواز ووٹر جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہوگا. اگر ابھی وقت ہے, ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف والے کسی نہ کسی حلقے میں, کچھ نہ کچھ حلقوں میں وہ آ جائے میدان میں, ان کو اجازت مل جائے. مگر اگر ان کو نہیں ملے گی اجازت تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے کینڈیڈیٹس ہوں گے, جہاں جہاں بھی پیپلز پارٹی کے ہوں گے. بہت سے علاقوں میں, بہت سے پنجاب کے حلقوں میں پیپلز پارٹی کے تگڑے امیدوار ہیں, اور بہت سے ایسے حلقے, زیادہ تر ایسے حلقے جہاں پیپلز پارٹی کے امیدوار بہت کمزور ہیں. لیکن اگر پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا تو کمزور امیدوار بھی اچھی پرفارمنس, جیتنے کی میں نہیں کہہ رہا, لیکن اچھی پرفارمنس کی پوزیشن میں آ سکتا ہے. تو لہٰذا یہ جو ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون نے بلاول بھٹو کے اوپر اب تنقید کرنا شروع کر دیا جواب میں, مطلب اپنا اصل کیا کہتے ہیں پہل تو بلاول نے کی ہے اور بائی ڈیزائن کی ہے, سوچ سمجھ کر کی ہے کہ بھائی اب جن کے خلاف الیکشن لڑنا ہے ان کو ابھی سے ٹارگٹ کرو, وہ جواب دیں پھر میں جواب دوں. تو اس سے جو میں گزارش کر رہا تھا کہ بلاول بھٹو کا جو مقصد تھا نا, اگر مسلم لیگ نون نے اسی طرح مطلب آہستہ آہستہ, کیونکہ بڑی لیڈرشپ بھی آئے گی اس طرف بلاول کو تنقید کرنے, کیونکہ مسلم لیگ نون کی حتی الامکان کوشش ہوگی کہ لاہور سے بلاول نہ جیتے. اگر N127 سے بلاول بھٹو جیت جاتے ہیں تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہوگا. اگر اچھے ووٹ لے کر ہارتے ہیں تو بھی سگنیفیکنٹ ہوگا, لیکن جیت ہوتی ہے تو پھر تو ظاہر ہے پنجاب سے اور لاہور سے اگر بلاول جیت جاتے ہیں اور وہ بھی اگر مسلم لیگ نون سے جیت جائیں تو یہ بڑا ایک سرپرائز ہوگا نا, بذات خود مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا دھچکا ہوگا. بلاول کا ہارنا بلاول کے لیے کوئی بہت بڑا دھچکا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایسے گراؤنڈ پر آئے ہیں جہاں ان کا کچھ نہیں ہے. تو اگر وہ اچھے ووٹ لے جاتے ہیں تو بھی انہوں نے گین کیا, اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر تو بھائی وہ تو پھر اپنا کیا کہتے ہیں سنبھالے نہیں سنبھالے جائیں گے نا. تو ایک تو یہ ہے. دوسرا, بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اب جو الیکشن کیمپین کا اپنا منصوبہ ہے, جس کو حتمی شکل شیڈول کو بھی دی جا رہی ہے, وہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو منگل کو لاہور آئیں گے, 3 دن لاہور میں رہیں گے, یعنی 5 تک قیام کریں گے, پھر چلے جائیں گے KPK میں یا پنجاب کے دوسرے علاقوں میں. اس کے بعد پھر بلاول کا ایک وزٹ ہوگا اپنا لاہور کا, وہ 12 سے 15 تک یا 14 تک جنوری کا. پھر جنوری کے آخر میں آئیں گے لاہور 3 دن کے لیے, اور فوکس ان کا اپنا حلقہ اور آس پاس کے حلقے ہوں گے, اور وہ قیام زیادہ لاہور میں کریں گے. الیکشن 8 فروری تک کچھ جلد سے جا کر KPK میں کرائیں گے, پھر آ کر لاہور میں. سندھ میں بلاول بھٹو زرداری کی ایز سچ کوئی بڑی ایکٹیویٹی نہیں ہوگی, کیونکہ وہ جو سندھ میں ان کو اندازہ ہے کہ صورت, ان کو ظاہر زیادہ پتہ ہوگا کہ سندھ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا. کراچی میں یقیناً بلاول بھٹو زرداری صوبے کے دوسرے علاقوں کی نسبت وقت ضرور دیں گے, کیونکہ کراچی میں پیپلز پارٹی کو سخت مقابلوں کا سامنا ہوگا. کراچی سے باہر صوبے کے کسی بھی شہر میں, کسی بھی حلقے میں کوئی سخت مقابلہ بلاول بھٹو کو درپیش نہیں ہوگا. اچھا, اب جو تھی نا بات کہ جی نواز شریف صاحب کو کس کا, چاہے جس کا مرضی ہاتھ ہو, نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. ہاں, یہ بات کرنے سے پہلے میں ایک اور بات کروں کہ جو خواجہ سعد رفیق نے بات کی ہے, یہ جو بات اپنا عطا تارڑ صاحب نے کی ہے, سیاسی طور پر یہی باتیں ہونی چاہیے. گند اچھالنا ایک دوسرے کی ذات پر, ذاتی حملے کرنا, اس سے بہتر ہے کارکردگی پر سوال کرو. اور بلاول بھٹو کو ظاہر ہے لاہور میں جب آئیں گے تو بتانا پڑے گا کہ جو انہوں نے کراچی میں کیا کیا ہے, انہوں نے صوبے کے دوسرے علاقوں میں کیا کیا ہے. جو نون لیگ والے بلاول بھٹو کی کمزوری گورنرز کو بنا کر پیش کر رہے ہیں نا, تو ان کو بتانا پڑے گا یہاں پر کہ جی میں نے وہاں پر کیا کیا ہے. یقیناً وہ بتائیں گے. اچھا, اب وسان صاحب ہیں, منظور وسان صاحب, وہ خواب شاب دیکھتے رہتے ہیں, پیشن گوئیاں کرتے رہتے ہیں, اور کبھی کبھی پولیٹیکلی بڑی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, کبھی ٹھیک ثابت ہوتی ہے کبھی غلط. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب نواز شریف کے سر پر چاہے جس کا مرضی ہاتھ ہو, ہم ان کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے. یہ بات بلاول نے بھی کی تھی کہ جی لاہور سے وزیر اعظم نہیں ہوگا. یہ بات آصف زرداری نے بھی کی تھی کہ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے.
اب وسان صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ بلاول وزیر اعظم ہوں گے، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، اور ساتھ ہی وہ یہ بھی کہ مولانا فضل الرحمان اگر انتخابات ملتوی کروانا چاہتے ہیں تو پھر انتخابات اگر ملتوی ہوئے تو لمبے عرصے کے لیے ملتوی ہوگی۔ اب نواز شریف کے ہاتھ پر سر پر کس کا ہاتھ ہے، ظاہر ہے ان کا اشارہ اس طرف ہے، لیکن جو بھی ہو صورتحال، اگر پی ٹی آئی میدان میں نہیں ہے اور پنجاب میں پی ٹی آئی کو انتخابات نہیں لڑنے دیا جاتا تو پھر ظاہر ہے مسلم لیگ نون میجورٹی سیٹیں لے جائے گی، تو پھر تو مسلم لیگ نون اپنا وزیر اعظم بنا لے گی۔ نواز شریف وزیر اعظم نہیں ہوں گے، یہ باتیں پیپلز پارٹی کے علاوہ اور حلقے بھی کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون میجورٹی لے بھی جائے تو وزیر اعظم نواز شریف نہیں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے، اس سوال کا جواب بعد میں آ ہی جائے گا سامنے، یا ممکن ہے کہ یہ بات ایویں ہی ہو اور نواز شریف ہی وزیر اعظم کے امیدوار ہو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔